صرف قرآن کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مستقل حکم نہ دیتے۔ اگر قرآن پاک کی وضاحت کی ضرورت نہ ہوتی تو یہ آیت بے معنی رہ جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی بیتہ واصحابہ اجمعین۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید یہ حجت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارک کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ دلائل قرآن مجید سے ہم بیان کرتے ہیں جن کا وہ رد نہیں کر سکتے۔ ویسے پورے قرآن مجید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مبنی ہے، لیکن ان میں سے کچھ آیات ہم بیان کرتے ہیں جن کا وہ بالکل رد ہی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی جواب ہو اس کے پاس تو اس کا کوئی جواب دے دے۔ پہلے نمبر سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی اطاعت کے لیے شرط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قرار دی۔ اگر صرف قرآن کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ صرف اپنی اطاعت کا حکم دیتے، لیکن اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل اطاعت کو بھی فرض قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے تو وہ لے لو، اور جن سے تمہیں منع کر دے تو وہ چھوڑ دو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں احادیث مبارکہ کے ذریعے حکم دیتے ہیں ہم جن پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور بعض چیزوں سے احادیث ہی کے ذریعے ہمیں منع کرتے ہیں جن کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ حدیث کے بارے میں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنے خواہش یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے، یہ تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ان پر وہی اتاری جاتی ہیں جن کو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید صرف حجت نہیں بلکہ احادیث مبارکہ بھی حجت ہے۔ تو آخر میں منکرین حدیث سے ایک سوال ہے کہ نماز کا جو فرائض ہے، طریقہ ہے، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، اور حج کے جو مناسک ہیں، حج کے مناسک ہیں تو وہ کہاں سے ثابت ہیں؟